بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2309 ہے اور آج سورۃ المطففین کی 6 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 11 تا 16، 11 to 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، الذین، وہ جو، یکذبون، جھٹلاتے ہیں، بیوم الدین، جزا کے دن کو، وما یکذب بہ، اور نہیں جھٹلاتا اسے، الا مگر، کل معتد اثیم، ہر حد سے گزرنے والا گنہگار ہی۔ اذا تتلا، جب تلاوت کی جاتی ہیں، علیہ، اس پر، آیاتنا، ہماری آیتیں، قال، وہ کہتا ہے، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں، کلا، ہرگز نہیں، بلکہ رانا، زنگ لگا ہوا ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، جو کچھ کہ وہ کماتے تھے، کلا، ہرگز نہیں، انہم، بلا شبہ وہ، عن ربہم، اپنے رب سے، یومئذ، اس دن، لمحجوبون، البتہ اوٹ پہ رکھے جائیں گے، ثم، پھر، انہم، بلا شبہ وہ، لصال الجحیم، جہنم میں ضرور داخل ہوں گے۔ ترجمہ یوں ہیں، جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اس دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے گزرا ہوا گنہگار ہو، اسے جب ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہوں تو وہ کہتا ہو کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی افسانے ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ جو عمل یہ کرتے رہے ہیں اس نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے، ہرگز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم ہوں گے، پھر ان کو دوزخ میں داخل ہونا پڑے گا۔ ان 6 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ جھٹلانے والے جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ دوسری بات، اس دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے گزرا ہوا گنہگار ہو۔ تیسری بات، اسے جب ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے۔ چوتھی بات، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ جو عمل یہ لوگ کرتے رہے ہیں اس نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ پانچویں بات، ہرگز ایسی بات نہیں ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ چھٹی بات، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ ساتویں بات، پھر ایسے لوگوں کو دوزخ میں داخل ہونا پڑے گا۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ جو لوگ جھٹلانے والے ہیں ان کی اس روز جزا کے دن بڑی خرابی ہونے والی ہے۔ یہاں وہ جھٹلانے والے کس چیز کو جھٹلاتے ہیں؟ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی تو بس اسی دنیا تک محدود ہے کہ نہ تو اسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور نہ ہی یہاں اس نے جو کچھ کیا اس کا کوئی حساب دینا ہے، اور پھر جب حساب ہی دینا نہیں ہے تو پھر جنت و جہنم کے کیا مانے؟
یعنی نہ تو جہنم ہے نہ تو جنت ہے، بس یہ تو کہنے والی باتیں ہیں۔ اس طرح کہا کرتے تھے یہ کفار کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، ہمیں تو بس یہی دنیاوی زندگی ہے، ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا نہیں جائے گا۔ اس سورہ انعام آیت نمبر 29 یہاں اللہ تعالیٰ نے جو وعید بیان کی، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو اس وعید میں وہ شخص بھی داخل ہے جو حق کو جھٹلاتا ہے، قرآن مجید کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، توحید اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کرتا ہے۔ چونکہ یہ سب انکار یوم جزا کے انکار کی وجہ سے ہے، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے یوم جزا کے انکار کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کی صفات بیان کر رہے ہیں، جس سے مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ حق کو اور یوم جزا کو جھٹلانے کا کام بس وہی شخص کر سکتا ہے جو گناہ کرنے اور ظلم کرنے میں حد سے بڑا ہوا ہو، اور جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، حرام کی طرف رغبت کرنے والا اور حلال سے دور بھاگنے والا ہو۔ اور جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے کلام کی سچائی سے واقف کروایا جاتا ہے جب اس کو، تو وہ کہتا ہے کہ یہ قرآن جو باتیں بیان کر رہا ہے یہ تو ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اگر یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تو اس میں یہ قصے کہانیاں نہ ہوتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب ان سے کہا گیا کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 24 اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 5 میں فرمایا گیا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ تو پچھلے لوگوں کی لکھی ہوئی کہانیاں ہیں جو اس شخص نے لکھوا لی ہیں، اور صبح و شام وہی اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ یعنی یہ لوگ اس قرآن مجید کو وحی ماننے سے انکار کرتے تھے اور اسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرتے تھے۔ اس کلام کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نعوذ باللہ گھڑ لیا ہے، تو اب جو کوئی ایسی خصلت والا ہوتا ہے اس کے سامنے جس قدر بھی حق کو کھول کھول کر بیان کر دو تب بھی اسے حق بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ایسی بات ہرگز نہیں ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی نہ تو یہ کوئی قصہ کہانی والی کتاب ہے اور نہ ہی اسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجی ہوئی ہدایت کی کتاب ہے۔ لیکن یہ بات ان گنہگاروں کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے، یعنی ان کے برے اعمال ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی داخل ہونے نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو نہ حق بات سمجھ میں آتی ہے اور نہ یہ لوگ اسے قبول کر پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا بیٹھ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، یعنی وہ دھبا مٹ جاتا ہے۔ اور اگر بندہ پھر سے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے اس دھبے میں اضافہ ہوتے رہتا ہے، اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہ وہی زنگ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ ان نافرمان اور جھٹلانے والوں کے ایک دوسرے عقیدے کی تردید فرما رہے ہیں۔ تمہارا یہ جو گمان ہے کہ جب ہم اس دنیا میں بہتر حالت میں ہیں تو اگر کل قیامت کی دن ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا بھی گیا تو ہم وہاں بھی بہتر حالت میں رہیں گے، یہ گمان بالکل غلط ہے، اس لیے کہ وہاں ٹھکانہ اسی کا بہتر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، اور تم لوگ تو اس رب کے دیدار سے بھی محروم کر دیے جاؤ گے جو کہ وہاں ملنے والی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار اور نیک بندوں کو نصیب فرمائے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس روز کچھ چہرے چمکتے دمکتے اپنے پروردگار کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 22 اور 23۔ اس نعمت سے محرومی کے ساتھ ساتھ تمہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا جہاں تم اپنے کیے کی سزائیں پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گہرائی اور گیرائی کے ساتھ ان آیات کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔